موضع المضارع قبل مقصد صلى الله عليه وسلم قال يعود خالد بن مولى ابي حذيفه وكان في القران. عبداللہ میں کہتے ہیں جب آئے مہاجرین اولین کی چھوٹی جماعت صاحبہ چھوٹی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ میں مسلمان آنا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضور کی اجازت سے مدینہ منورہ میں مسلمان آنا شروع ہو گئے. جب آئی مہاجرین کی چھوٹی جماعت پہلے موضع قباء میں قبل آنے رسول اللہ کے تو امامت کرتے تھے ان کے سالم جو آزاد کرتے تھے ابو حذیفہ کے، اور ان کو قرآن زیادہ یاد تھا تو قرآن شریف کی ذاتی سے علم کی ذاتی ہو گئی. جب علم زیادہ ہے تو ایک حدیث اور پڑھ لو. قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن تعبد إلى حديث قال رسول الله اسمعوا سنو واطیعوا و فرما برداری کرو. اگر سے حاکم بنایا جائے تم کو حبشی، گویا اس کا سر کشمش ہے، یعنی تشبیہ دی ہے. چھوٹے سر کا آدمی جو ہوتا ہے وہ یادداشت کم ہوتی ہے اس کی، اور بڑے سر کا آدمی ہوتا ہے اس کی یادداشت زیادہ ہوتی ہے. اور چھوٹے سر کا آدمی جو ہوتا ہے حقیر ہوتا ہے، اور بڑے سر کا آدمی عزتدار ہوتا ہے. اب غلام کیسے حاکم بن جائے گا کہ اس کی اطاعت کرے وہ بات مانے؟ یا تو اس کا آقا آزاد تھا، اس نے اپنے غلام کو کسی جگہ کا حاکم بنا دیا، کلکٹر بنا دیا کسی شہر کا، تو وہ اب شہر جب جائے گا تو حکم بھی دے گا تو اس کا حکم مانا. یہ بات جو تو حبشی ہے، تو اتنے سر کا آدمی ہے، اتنے نیل کا آدمی ہے، نہیں، وہ بھی واجب تعظیم ہے اور اس کی اطاعت بھی لازم اور ضروری ہے. کیوں کیا اس کا آقا جو ہے اس نے اپنا قائم مقام بنایا. اب یا یہ مطلب ہے کہ اگر تلوار کے زور سے کوئی حبشی قابض ہو گیا کسی جگہ اور تم کو شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس کی بات مانو، حقیر مت سمجھو. جیسے کہ